ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہم نے پچھلی 2 قسطوں میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ قادیانی حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یہ ان کے مرزا قادیانی جو ایک مرتد تھا اس کا کہنا ہے، اور قرآن پاک میں لفظی، معنوی اور تشریحی ہر قسم کی تحریفات کرتے ہیں. پچھلی قسط میں نے آپ کو صاف دکھا دیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے قرآن اور اس کے الہام دونوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر میں نے پچھلی اقساط میں آپ کو بتایا کہ کیسے قادیانیوں نے اسلام کے بنیادی اراکین کو تبدیل کر دیا. زبانی تو وہ سارے قادیانی جو نہ جاننے والے ہیں انہیں یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، ہمارا قرآن بھی وہی ہے، ہماری نماز بھی وہی ہے، ہمارا روزہ بھی وہی ہے، ہمارا حج بھی وہی ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارا وہی ہے تو اندر سے اس قدر گندگی نکلتی ہے. انہوں نے لیبل وہی رکھا لیکن اس کو اندر سے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، جس کے ثبوت میں نے آپ کو پچھلی 2 قسطوں میں دکھائے ہیں، اور اس تیسری اور آخری قسط میں آپ کو اور بہت سارے ثبوت دکھائیں گے. یہ تیسری قسط ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر مرزا قادیانی کا زناکار لڑکا، جو اس کا فرضی لڑکا تھا اور حقیقت میں مرزا غلام قادیانی اس کا باپ نہیں تھا، اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثت ہیں. یہ تشہید الاذہان ہے جس کا ایڈیٹر آپ کا خلیفہ زانی تھا جو اپنی بیٹیوں سے زنا کیا کرتا تھا. کہتا ہے جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعثت ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن مرزا تو کہتا ہے کہ حدیث کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ میرا الہام ملا کے چیز ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہوتی ہے. ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو مختلف مسلک ہیں، سنی، وہابی، جو بھی ہیں، شیعہ، ان سے وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحریف کر دی، حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قرآن کو بدل دیا، لفظی تعریف کی، معنوی تعریف کی، تشریحی تعریف کی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے ساتھ میں مرزے کا الہام ملا لو. الہام کیا ہے مرزے کا جی؟ پٹی پٹی گئی. ہوں کدی پٹی پٹنی ہے ذرا سوچ لو. 3 استرے عطر کی شیشی، 11 12 28 39 40، یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا. ہمیں تو پتہ ہے یہ کیوں مرزے نے لکھا. اور اس طرح کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. آئی ہالٹ ہے ضلع پشاور، زبان بھی غلط، عربی بھی غلط، پراتوس پلاتوس. الہام کرن والا کون؟ مرغی بنیرے تھے. اور ککڑی نہ کھایا کرو قادیانی، مرغی کھانے سے خرابی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی الہام کرتے. حفیظ اور فرشتے گئے مٹھن لال
یعنی ہندو. انہیں کیا کہ اس نے کہا کہ فرشتہ تو ہندو ہے, چلو کرسچن بن جاؤ. تو 1904 میں واقعی مرزا نے کرسچن کا دعویٰ کر دیا. ایسا لعنتی شخص تھا. اس کی خرافات سن کر ہندوؤں نے نعوذ باللہ میرے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی کہ رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھ ڈالی, فقط مرزے کی خرافات سن کے. آتھم سے مناظرے میں اس کا اپنا بہنوئی اور دو دوسرے آدمی اس کے خاندان کے عیسائی ہو گئے. ایک بھی عیسائیوں میں سے مسلمان نہیں ہوا یا قادیانی نہیں ہوا. آپ اسے نبی مانتے ہو؟ یہ دیکھ لو, لا کر دکھاؤ کہاں لکھا ہے دوسری بعثت آمدی. اور کہتے ہیں کہ ایک احمد, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہاں پنجاب میں اسلام تیری اٹھ گئی غیرت, بٹھایا کفر میں لا کر نبی کے, بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. حدیث اسمہ احمد غلام احمد پر چشپاں ہے پڑے, خاک اس سلیقے پر لگے آگ ان کرینوں میں. کھلونا قادیاں کا بن گئی وہ سطوت کبریٰ, ہے اب تک شور جس کا آسمانوں اور زمینوں میں. یہ کہتے ہیں کہ احمد نام کیا مطلب یہ مرزا قادیانی. یہ لیں جی لفظی تحریف بھی کلمے کی آپ دیکھ ہی لیں, آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ تیسرا جال ساز آپ کیا, جو زناکار خلیفہ, زناکار عورت کا بھائی ناصرہ بیگم, جو اس مرزے کی ماں ہے نا, جس کو پٹھانوں نے زنا کیا اور باپ نے زنا کیا اور بے شمار لوگوں نے کیا, اس کی بہن تھی مرزے ناصر کی. وہ لکھا ہے نا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہاں پر 1974 کے بعد انہوں نے میم یہاں پر لگانے کی کوشش کی, اور دوسری نئی تصویر دیکھیں تو آپ کو میم نظر آئے گی. آپ غور کرو, قرآن پاک کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مرزا کہتا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے. اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی تکمیل اشاعت دین جو آپ کے ہاتھ میں پورا ہونا چاہیے تھا, اس وقت بباعث عدل و وسائل پورا نہیں ہوا. سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا, کہتا تھا تکمیل اسلام ہوئی نہیں. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس ثبوت کو دیکھنے جو قادیانیت نہیں چھوڑتا, اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ لیں وہ کس قسم کا انسان ہوگا. یہ دیکھ لو جی, یہاں پر تو اس نے سمری لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے آخری سب سے مفتری ہے. اس کے بعد میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت مفتری کی تحریروں سے یہ دکھاؤں کہ مفتری ماؤد نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. دیکھ لو جی, خاتم النبیین کا مطلب یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن پاک خاتم النبیین کہتا ہے وہ نہیں ہے. تمہارا مرزا آخری نبی ہے, نبیوں میں سب سے آخری نبی. میں نہیں کہہ رہا, میں کہتا تو آپ کہتے یہ تو افترا باندھتا ہے, الزام لگاتا ہے. آخری مسیح, آخری آدم, آخری مجدد, آخری مصلح, آخری خلیفہ, آخری امام, آخری اینٹ, آخری کڑی, آخری راہ, آخری نور, سب کچھ آخری مرزا ہے. اس قدر توہین رسالت مجھے نہیں پتا پاکستان کے مسلمانوں نے, دنیا کے مسلمانوں نے کیوں اتنی دیر برداشت کی. مفتری موت چونکہ کئی معنوں میں سے آخری ہیں, اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس امر کو خوب واضح کر دیا جاوے. چنانچہ میں حضرت مفتری کے آخری ہونے کو 5 باتوں میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی کہ خاتم النبیین مفتری
وہ جو کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت میرا پاگل پن، میرا پیشاب اور پخانہ ہے، سوائے کسی پاگل کے کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا تھا۔ مرزا نے ایسا کہنا ہی کہنا تھا، دماغی مرض۔ یہ وہی آدمی لکھ رہا ہے جو اپنی امت رشید سے زنا کیا، اس کی گواہی بہت ساروں نے دی۔ امت رشید نے بار بار کہا کہ یہ درست ہے۔ امت القیوم اس کی چھوٹی بہن سے کیا، ناصرہ بیگم مرزا مسرور کی ماں سے اس نے کئی بار زنا کیا، بے شمار بار۔ پھر پٹھانوں کو دے دے تسی بھی زنا کرو۔ کہتا ہے یہ کہ مفتری ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ کے بعد مفتری موعود اور مہدی موعود کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہ اور مرزا اپنی کتابوں میں لکھیا ہو سکتا ہے میرے بعد بھی کئی ہزاروں مسیح آ جائے۔ یعنی پیو کو پوچھتا ہی نہیں ہے، بھائی تو اپنے باپ سے تو پوچھ لے، وہ تو کہتے ہیں میرے بعد ہزاروں مسیح آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے عیسیٰ علیہ السلام جن کا وعدہ کیا گیا۔ اور پھر کہتا ہے مجھے الہام ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَأٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ پلکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے یہ کہ مفتری موعود ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ دو میں کے دوسرے تھے، یہ کہ ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ کی بعثت آخری زمانہ میں ہوئی، یہ کہ اور عیسائیت سے جس سے انہوں نے 6000 سال کی تھیوری دی ہے، اور آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، خلیفوں کا دجل کھل گیا۔ انہوں نے بہائیت سے کاپی کیا، عیسائیت سے کاپی کیا، ہر جگہ سے جہاں سے ان کو اپنے مطلب کی بات، اسی لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حدیث جو ہماری مرضی کی نہیں، ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور فیصلہ ہوگا قرآن سے اور میرے جعلی الہاموں سے۔ اسلام کے سارے مسلک مسلمان ہیں، ان کا قرآن اور حدیث اور بنیادی اراکین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رتی بر۔ قادیانیت کا کسی بات میں مطابقت نہیں ہے، ہر بات میں اختلاف ہے، بلکہ اس مرزا ازانی نے تو لکھا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہر بات میں اختلاف ہے، یہ حرف لکھے ہیں اس نے۔ قادیانیت کا اور اسلام کا فرق مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ میں نے آپ کو اتنے ثبوت دکھائے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو پھر آپ کی قسمت۔ سورہ صف کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ یہ جی وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد تھے، احمد اصل میں ہوں، میرے بارے میں قرآن پاک میں میری آمد کے لیے قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزے کی آمد کے لیے احمد کہا گیا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ بشارت کس کی دی؟ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مرزا کہتا ہے یہ تو میرے بارے میں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں کرتا، معنوی تعریف، تشریحی تعریف، لفظی تحریف کا نام لے مرزا کرتا ہے، مرزا ہی کرتے ہیں۔ جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، ان ھذا۔ اب دیکھ لیں قرآن پاک کی تو جو شخص الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی نفی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے کہ اس وقت دین مکمل نہیں ہوا بلکہ اب ہوا، میں نے آپ کو تحریریں دکھائی ہیں، وہ تو خدا تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ غلط ہے۔ پھر اس میں کیا عجیب ہو گیا کہ ایک زندیقی کافر اور مرتد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت میں مجھے احمد کہا گیا؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں قادیانی۔ اب دیکھیں وہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ میرے نام ہے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم،
میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دی ون بائی ہوم اللہ وائپس آؤٹ دس، جس کے وجہ سے اللہ تعالی جو غلط بلیف ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا میں حاشر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آن ہوم دی پیپل آر گیدرڈ ایٹ ہز فیٹ، کہتے ہیں جس کے قدموں پر، جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوں گے۔ آئی ایم العاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں عاقب ہوں، وہ جس کا مطلب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بار بار کہا لا نبی بعدی، لیس بعدی نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قادیانی مانتے صحیح، آپ نے دیکھا ہے یہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی کی، اور اس مضمون کی حدیث مسلم میں بھی یہی ہے، بالکل وہی حدیث، آپ اس کو پڑھ لیں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، کہ میں عاقب بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہی حدیث مسلم میں، یہی بخاری میں حدیث کہ ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ وہی حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب میں لکھی ہے، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احمد میں ہوں، حاشر میں ہوں، عاقب میں ہوں۔ مرزا کہتا ہے نہیں جی احمد میں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا حدیث اسمہ احمد غلام احمد پر چسپاں ہیں، پڑے خاک اس سلیقے پر لگے آگ ان کرینوں میں۔ اب دیکھیں دوسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ آپ کو بتا دیا کلمہ کی، تو آپ کو اتنی ثبوت میں نے دیے ہیں کہ قادیانیوں کا کلمہ وہ نہیں ہے، مانوی تعریف بھی ہے، لفظی تعریف بھی ہے، اور ہم نہیں کہتے، آپ کے لوری، آپ کے دوسرے گروہ بھی کہتے ہیں کلمہ الگ ہے۔ یہ تو آپ نہ جاننے والے کہتے ہو کہ میں نے تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کسی مرزے کو شامل نہیں کیا، اور اکثریت ہے آپ قادیانیوں میں ان کی جو واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ وہ لوگ میری آواز سن رہے ہیں جو ایسا کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو ہم اپنی طرف بلاتے ہیں، آئیں، ہم ہیں وہ آخرین جنہیں پہلوں سے ملایا جائے گا۔ آپ ثبوت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ مائی بھانوں نے، یہ سیرت المادی صفحہ 196 حصہ پنجم ہے، کہتے ہیں مائی بھانوں نے دریافت کیا کہ حضور نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، یہ آپ کا جال ساز نبی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، لیکن پڑھ لینی چاہیے۔ اور اسی سیرت المادی میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، ہمارے ہاں چکی پیسنے، وہ آپ دیکھیں مرزے کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں ثبوت لگائے ہوئے میں نے، ہمارے ہاں چکی پیسنے والی، آپ جائیں سید ہولی اسپرٹ چینل میرے پر اور دیکھیں مرزے کی خاندانی پس منظر میں، کہتے ہیں ہمارے ہاں چکی پیسنے والی عورتیں بھی نماز اور تہجد پڑھتی تھی، اور کوئی فرد خاندان کا نہیں تھا نماز چھوڑ۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ بغدادی مولوی آیا اور اس کے باپ مرتضیٰ سے پوچھا کبھی نماز، وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ مولوی نے کہا تو جہنم میں جائے گا، کہتا ہے تیرا کیا ہے اس سے؟ مرزا کہہ رہا ہے جی ہمارے خاندان میں نماز چھوڑنے کا تصور، یعنی کہ اتنا جھوٹا اور مفتری شخص، کہتا ہے ایک دیوار چین سے زیادہ بڑی فصیل تھی قادیان کے گرد، نام و نشان نہیں ہے، دیوار چین تو ہزاروں سال سے۔ یہ لو جی، جو کہے نہ نماز کا ثواب ہے نہ عذاب ہوگا، تو بھائی صاحب وہ تو بنیادی رکن گیا نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب قادیانی کہیں گے نہیں اے تو گیا نا، نماز پڑھنی چاہیے، وہ تو انکریج کر رہا ہے نماز نہ پڑھو، چھوڑ بھی دو گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن پڑھ لینا اگر پڑھنی۔ یہ اس نے نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ کتنا ہے، اور آگے لکھا میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
نماز تو اس شخص کی ہوتی، پہلے تو اس نے ریگولرلی نمازیں پڑھی نہیں، نماز اس شخص کی ہوتی نہیں ہے جس کے، آپ مجھے بتائیں، جو نہ وضو کرے، پیشاب سے شلوار بھری ہو، پخانہ نکلا ہوا ہو، پسینے کے بدبو کے بھبکے چھوٹ رہے ہوں، نشے میں ٹن ہو، شراب پی رکھی ہو، اس کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اس نے تو کبھی نماز حقیقی پڑھی ہی نہیں زندگی میں۔ یہ لیں جی، یہ آپ کا تذکرہ ہے، آ گیا۔ کہتا ہے کہ تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہے۔ نمازاں تو چھٹی، کہتا نماز نہ بھی پڑھے، تبھی تو وہ کہتا ہے نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے پیشاب اور پخانہ نکلتا ہے تو اس کے لیے نہانا اور کپڑے بدلنا ضروری ہے ہر نماز سے پہلے۔ اور اس نے اس پوری زندگی امامت نہیں کرائی، کیسے کرا سکتا؟ لوگ اتنے بدبو کے بھبکے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکیم نور الدین کا جب کوئی بچہ فوت ہوتا تو اس کو جھٹ سے پیچھے کر دیتا تھا کہ تو پیچھے ہو جا۔ کہتا ہے کہ یور ڈیڈز آر مور ایگزالٹیڈ دین یور پریئرس۔ دیکھ لیں جی، آپ خود فیصلہ کر دیں، دوسرا بڑا بنیادی رکن اسلام کا نماز ہے۔ کہتے ہیں مجھے 3 باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے پر بنا دی۔ یہ اپنے آقاؤں کو کہہ رہے ہیں۔ اول، والد مرحوم کے اثر نے، میں نے آپ کو بتایا اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے مجھ پر اس کا بڑا اثر تھا۔ بغدادی مولوی کا واقعہ آپ پڑھ لیں، خاندانی پس منظر میں ثبوت ہے، کہتا ہے اس کا اثر تھا۔ پھر گورنمنٹ حالیہ کے احسانوں سے، کہتا ہے مجھے اول درجے پر تو یہ ایک کافر نے پہنچایا۔ کہتا ہے تیسرے، خدا تعالیٰ کے الہام نے، جو مرغی کرتی ہے، مٹھن لال کرتا ہے، سکینہ کرتی ہے، حفیظ کرتا ہے، ٹچی ٹچی کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ قادیانیوں، نہ جاننے والوں کو کہتا، جاننے والے تو خبیث ہیں، وہ تو جانتے ہیں، ان کا تو کاروبار ہے یہ جال سازی۔ آپ جو اس جال سازی میں پھنسے ہوئے ہو، میں بڑی درد دل سے آپ کو کہتا ہوں، آپ نکل آؤ، یہ وقت ہے۔ اور مرزا تو اپنے بارے میں کہتا تھا کہ جناب میرے بے شمار صحیح حدیث میں لکھا ہے 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر اس کا ایک شعر اس کی تصویر کے نیچے آپ لوگ لکھتے ہیں، یہ وقت تھا وقت مسیحا یارو، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر آپ مجھے ساری باتیں میں چھوڑ دوں گا، وہ حدیث لے آؤ، صحیح حدیث جہاں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے 14ویں صدی میں آنا ہے۔ مرزے کی کتاب سے میں آپ کو نکال دیتا ہوں، اس نے لکھا ہے ایک نہیں کئی صحیح حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئیں گے۔ ایک لے آؤ حدیث، ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں اب میں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیر سایہ ہر طرح خوش ہوں۔ اللہ کا، یعنی ملحد تھا، سرے سے ملحد۔ دیکھو اگر نبی ہوتا نا، پہلے دن نبوت کا دعویٰ کرتا۔ پہلے اس نے کہا میں محدث ہوں، پھر کہا جی میں اس زمانے کا جو ہوں، وہ جو صدی کے سر پر امام آتے ہیں وہ امام ہوں اس زمانے کا، پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں نبی ہوں، پھر کہا رسول۔ انہیں کہا تو کچھ ہوندا ہی نہیں پیا، جو مرضی کہو۔ اور بات ٹھیک تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی دی ہوئی ہے پیدائش سے موت کے وقت کی، صرف آپ حقوق العباد کو اللہ کے نام پر آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، آپ میں اسی لیے تو بہت سارے نبوت کے دعوے دار ہیں آپ میں، ان کو کچھ ہوا ہے، لیکن آپ اگر حقوق العباد کی خلاف ورزی کریں گے تو بہت کچھ ہوگا اسی دنیا میں۔ حقوق اللہ کے جتنے مرضی نبوت کے دعوے کرو، اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو وہ آیت میں نے پڑھ کر سنا دی تھی، آپ کو اگر یاد نہ ہو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ اللہ نے کہا ان کا معاملہ میری طرح میرے ساتھ ہی ہے، جن نے مرضی دعوے کرو۔ کہتے ہیں صرف ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لاحق کے حال ہے، جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لیے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی، مسلمان اور اس کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔ اللہ کو نہیں کہہ رہا، محسن گورنمنٹ
کافر کو، اپلیکیشن کافر کو دیتا تھا. یہ تو تمہارا ہے مسلک ہے نا، یہ تمہارا تو مسلک کیا، یہ تم جو ڈیویشن قادیانیت میں ہے وہ تو مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے نا. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے قتل کے لیے ان لوگوں نے فتوے دیے ہیں، مجھے کافر اور بے ایمان ٹھہراتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھو جی کیا کچھ زیادہ تو ہے نہیں، صرف شلوار سے بھیگی ہوئی ہے، پیشاب سے پخانہ نکلا ہوا ہے، صرف 7 دن ہی تو مرزا نہیں نہاتا، 8ویں دن نہا لیتا ہے خضاب لگا کے داڑھی پر، اور صرف دن میں 2 مرتبہ شراب پیتا ہے اور 2 مرتبہ افیم اور بھنگ پیتا ہے کھاتا ہے. وہ زد جام عشق کے نام سے فیم سے بھری ہوئی گولیاں کھاتا ہے. سلو ریلیز کی انوینشن کی ذمہ داری مرزا قادیانی کو جانتی ہے. اس نے وہ ایک چربی سی اس میں ملائی تھی، اس سے اس کا اثر دیر تک باقی رہتا تھا. ساری جو ڈرگ کمپنیز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے سلو ریلیز کا موجد جو ہے مرزا قادیانی تھا، کہ دیر تک چرس تپ کیا مرزے نے. اور نماز کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کچھ ہے، اور کلمے میں تو مرزے کا نام شامل ہو گیا ہے. اور جو ویسے مرزا کا نام شامل کیے بغیر، اس کی بیعت کیے بغیر کلمہ پڑھتا ہے، اس سے تو مسلمان ہوتا ہی نہیں، کافر ہی رہتا ہے. تو پھر وہ دوسری جماعت والے پوچھ رہے ہیں لاہوری کے بھائی صاحب، تو پھر اگر جو کلمہ پڑھنے والے کافر رہتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ تم تو اس کا علاج انہوں نے تجویز کر دیا کہ مرزے کا کلمہ الگ سے بناؤ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارا دین اسلام نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے نہیں ہیں، وہ تو مسلک ہیں، ان کی اجازت ہے. اس کے بغیر تو شریعہ کا قانون ہی نہیں چلتا. تمہارا کون سا فرقہ؟ تم تو دائرہ اسلام سے نہ صرف خارج بلکہ زندیقی کافر ہو. میں نہیں کہہ رہا، یہ بالکل تمہاری تحریروں سے میں تمہیں دکھا رہا ہوں. کہتا ہے اور بعض ان میں سے حیا اور شرم کو ترک کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر، یعنی کہ میں اشتہار شامل کر رہا ہوں تو کوئی گل نہیں. کہتا ہے جی جواب دیتے ہیں میرے اشتہار کا، کہتے ہیں مرزے تو کافر پاگل مرتد. کہتا ہے وہ تو میرا حق ہے جناب علی، یہ کہنا تو میرا حق ہے دوسروں کو، یہ تو مجھے واپس ہی پر کہنا شروع ہو گئے. یہی قادیانی کرتے. کہتے ہیں ساروں کو آپ کو ثبوت دکھائے ہیں، پہلے دن سے مسلمانوں کو کافر مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے آ رہے ہیں، اور سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. دنیا کے ہر قانون میں ظالم ترین جرم ہے یہ. کہتے ہیں ہم کریں تو ٹھیک، اوہ مسلمانوں نے سانو کافر کرا دیتا، دعائی ہے دعائی ہے دعائی ہے، پڑھ لو. وہ کافر قرار دیر مان لیتے. اسی ہیں جی، وہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم دوسروں کو کافر قرار دیں. ان مسلمانوں کو دیکھو، انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا. توبہ پڑھ لو دعائی ہے. یہ حالت ہے اس زندیقی کافر گروہ کی. کہتا ہے جی کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنت روم پر ترجیح دی ہے. کہندا ہے میرے آقا سن لو، میں تانوں آقا رکھے ہے، تمہیں آقا رکھا ہوا ہے، ورنہ تو رومی بھی ہے ادھر، اور ہمیشہ انگریزی سلطنت کی تعریف کرتا ہے. یہ بھائیو ذرا مائکروسکوپ سے ڈھونڈ کر دیکھنا کہیں نعوذ باللہ اللہ کا نام تو نہیں آ گیا ہے ادھر کہیں. نہیں، لگتا نہیں ہے. وہ ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہراتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الہام سے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آ گیا جی اللہ دانا. لیکن پٹیشن کافر کو اللہ دے خلاف، نعوذ باللہ ہے، اور اس خونی مہدی کے آنے سے انکار کیا جس کے یہ لوگ منتظر ہیں. اب چھڑی یوز کر رہا ہے وہ جی، جا کے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہہ رہا تھا جی ہمیں کافر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جی مسلمانوں نو پھڑ لو، ایتے خونی مہدی دا انتظار کر لینے، پھڑو ان کو، جوتے مارو، ہاتھ میں پکڑوں گا، پیچھے سے تم ڈنڈے مارو ان کو. یہ کہہ رہا ہے مرزا. اب آپ کے پاس دوسری ایکسپلینیشن ہے تو آپ اس کو لے آؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین.
یہ دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا نماز کے بارے میں. مرزا کہتا ہے ہمارے خاندان میں کسی نے نماز چھوڑی ہی نہیں جناب، ہماری تو چکی پیسنے والی تہجد پڑتی تھی نماز کے علاوہ. خدا پیو کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی نماز پڑھی نہیں. یہ بغدادی مولوی کا قصہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو روک کر پڑھ لینا. اب دیکھو جی، روزہ کبھی رکھا نہیں، کبھی رکھا تو جھوٹ بولا کہ میں نے روزہ رکھا. حد یہ کہ ایک دفعہ لیکچر دینے گیا کہیں تو دودھ کا کپ پینے لگ پڑا رمضان میں. انہوں نے جوتے مار کے اتارا مرزے کو سٹیج سے کہ کم از کم چل روزہ نہیں رکھیا، کم از کم روزے کی عزت تو کر. نہ جی وہ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہ جاننے والے قادیانیوں، آپ اس شخص کو مانتے ہو جو زندگی کافر ہی نہیں بلکہ ٹوٹل پاگل تھا. مطلب ایک جو جال ساز ہوتا ہے نا، وہ جال سازی بھی طریقے سے کرتا ہے کہ ماننے والی بات ہو. آپ مرزے کو قریب سے پڑھ لو نا، جو انہوں نے لپ کے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ چھپے نہیں چھپتا ہے. آپ کو نبی تو بہت دور کی بات ہے، ایک نارمل انسان بھی نظر نہیں آئے گا اس میں. اور پھر سارے اس کے ماننے والے زنا کا 10 کی 10 اولادیں نصرت جہاں کی زنا کا نتیجہ تھی. میری گارنٹی ہے تمہیں. کہتا ہے کہ مجھے بیان کیا نصرت جہاں نے، والدہ صاحبہ وہی ہے، یہ بشیرہ لکھ رہا ہے. میں نے کبھی مسیح مفتری کو اعتکاف بیٹھے نہیں دیکھا. آپ کہیں گے کہ یار یہ 10 دن بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اعتکاف ہے نا. اس کا پیشاب پخانہ تو نکلا ہی رہتا تھا، وہ ساتھ میں ٹوائلٹ میں ہی رہتا تھا. اس کا کمرہ تو گرداسپور میں بھی اس نے ٹوائلٹ خالی کروائی، اور قادیاں میں بھی وہ ٹوائلٹ کا خالی کروا کے اس نے حجرہ بنایا جس میں عورتوں سے زناکاریاں کرنے کی کوئی ٹھرک جھاڑتا تھا. زناکاری کی تو اس میں طاقت ہی نہیں تھی. وہ زناکاری سے زیادہ بدتر کام کرتا تھا، ہاتھ شات لگاتا تھا، ان کو راتیں گزارتا تھا ان کے ساتھ. اس کی اپنی نام نہاد بیوی نصرت جہاں کہتی ہے کہ اس نے پوری زندگی اعتکاف نہیں کیا. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کے بغیر رمضان کو جانے نہیں دیا. کبھی رمضان کے روزے بیماری میں بھی نہیں چھوڑے. آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ آپ کہیں گے نہیں جی وہ بیمار سی نہ پیشاب پخانہ نکلتا رہتا تھا، لیکن اعتکاف تو 10 دن کی بڑی عبادت کا نام ہے. نہ جی اس وجہ سے نہیں کہ وہ اعتکاف کر نہیں سکتا تھا. ثبوت نہیں تو کہیں ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. دیکھو جی روایت نمبر 88، میاں عبداللہ سنوری نے کہا کہ حضرت نے 1884 میں ارادہ فرمایا کہ قادیاں سے باہر چل کے چلے بہت کرتا تھا. چلہ جی 40 دن کی سخت محنت ہوتی ہے. چلہ کیوں کرتا تھا؟ ایک چلہ اس نے آتم کو مارنے کے لیے کیا. پھر ساتھی منگائے، ماش کی دال منگائی یا چنے کی دال، اس پر منتر پڑا، کالے کنویں میں پھینکا، جو یہودی میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے. لیکن کوئی نہیں چلا اس کا. یہودیوں کا چل جاتا تھا، اس کا نہیں چلا. چلے کرنے پہنچ جاتا تھا. کہتا تھا ہندوستان کی سیر بھی کریں گے سو جانپور ضلع گرداسپور میں جا کے خلوت میں رہیں گے. وہاں بھی اس نے ٹوائلٹ خالی کروائی. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے دائیں ہاتھ پر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹی سی ٹوائلٹ تھی. اس نے کہا اس پر پانی پھیر دو، میں یہیں رہوں گا. یہ حالت ہے اس کی. اعتکاف نہیں بیٹھنا، چلے کرنے نہیں، کیونکہ جادو. اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو یا اس کا کوئی حصہ بھی سیکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ورنہ جادو سیکھنا ہمیں بھی آتا ہے. ہم سے زیادہ جادو سیکھنے کی قابلیت شاید ہی کسی میں ہو. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کا ایک اور ریفرنس ہے، یہ آپ پڑھ لیں. سیرت المہدی حصہ اول ہے، صفحہ 3 ہے. جال سازی کے لیے بسم اللہ لکھتے ہو. وہ شخص جس نے کبھی استغفار نہ پڑھی ہو، آپ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ اس نے
کبھی اللہ تعالیٰ کی سپیریئرٹی کو اور یوم جزا اور سزا کو قبول ہی نہیں کیا. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار پڑھتے تھے. مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے اور مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو استغفار پڑھتے کبھی نہیں سنا. حکیم نورا جو رہتا ہی اس کے گھر میں تھا. اسلام کے بنیادی عقائد سے ڈیویشن. استغفار نماز کا حصہ ہے. روزہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ نے کہ جب مفتری کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا. کس کو ادا کیا؟ اپنی بیوی کو کہ مجھے دے دے. یہ میں نے عبداللہ سنوری کے اور ایک اور خاندان سے سنا ہے. دوسروں کو پیسہ نہیں دیتا تھا بلکہ ایک کنجری تھی. کسی نے کہا کہ ہمارے جاننے والی ایک طوائف ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پیسے کا کیا کروں اگر دنیا سے. مرزا نے جھٹ سے کہا اس کا پیسہ میرے پاس لے آؤ, مجھے حلال ہے, دین میں خرچ کریں گے. دین کون سا؟ وہ جو آپ کو میں نے ابھی بتایا مرزے کا دین, اس میں خرچ کریں گے, تمہیں اجازت نہیں. مطلب پیسے کے لیے جان بھی حاضر ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے دوسرا رمضان آیا تو 8-9 روزے رکھے, پھر دورہ ہوا, باقی چھوڑ دیے. اور آپ کی کتاب, یہ آپ بڑا ملمہ سازی کر کے کتاب لکھتے ہیں, حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. حقیقت تو یہ مرزا نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے اس میں. آپ دیکھیں 13واں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا, آپ نے روزہ توڑ دیا. اور بے شمار دورے پڑتے تھے پاگل پن کے. چیخ مارتا ہے, ٹھا کر کے گر جاتا تھا, پیشاب نکل جاتا تھا, پخانہ نکل جاتا, بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے, اور پھر مغلظات بکتا تھا, اور پھر گندی نالی کا کیچڑ لا کے اس پر ملتے تھے, پھر ٹھیک ہوتا تھا بدبو سے. آپ نے کبھی سنا ہے نا جس کو پاگل پن کا دورہ پڑے تو اس کو یا امونیا سنگاتے ہیں یا جوتا سنگاتے ہیں. جوتا کا کس لیے؟ وہ پیشاب پخانے میں زمین پر لگا ہوتا ہے, اس میں سے اس کو سونگتے ہی لوگ ہوش میں آ جاتے جو پاگل پن کا دورہ پڑے. یہی مرزے کے ساتھ ہوتا تھا. آدھا گھنٹہ روزہ کھلنے میں رہ گیا, ان کے آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق روزہ توڑ دیا. خدا پر اعتبار نہیں ہے نا. خدا پر اعتبار ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جھوٹ, اتنا جھوٹ ہے ان کتابوں میں, اتنا جھوٹ ہے. مطلب ایک جگہ کہتا ہے کہ خاندان میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا, پیو کہہ رہے میں کبھی پڑھی نہیں. آپ کو ہم ثبوت دکھاتے ہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 444, حقیقت الوحی کا تمتع. کہتا ہے کہ میری جماعت, یہ جو ہے نا 1904 کی 5 کی تحریر ہے اس کے آخری وقت کی, کہتا ہے 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. آج بھی 5 لاکھ سے کم ہے قادیانیوں کی تعداد پوری دنیا میں. پاکستان میں ربوہ ٹائمز نے لکھا کہ 1998 میں قادیانیوں کی تعداد 1,90,000 تھی اور 2019 میں 1,86,000 ہو گئی. اور یہ بڑا مبالغہ کر کے لکھا گیا ہے. پاکستان میں اصل تعداد 40-50 ہزار سے زیادہ ہرگز نہیں ہے ان کی. یہ مبالغہ رائے کر کے لکھا ہے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں, اگر ربوہ ٹائمز کی جو فگرز ہیں ٹھیک بھی ہیں تو کیا قادیانیوں کی عورتوں نے بچے جننے چھوڑ دیے؟ 20 سال سے زائد عرصے میں تو 2 جنریشن شامل ہو جاتے ہیں, دگنا سے تگنے ہو جاتی ہے تعداد. مرزا کہہ رہا ہے آج سے 120 125 سال پہلے 3 لاکھ تھے, آج بھی شاید ہی بمشکل 3 لاکھ ہو. اور کہتا ہے آپ کو دکھانے کا مقصد ایک تو یہ جھوٹ بتانا تھا, اور آپ کے خلیفوں کا جھوٹے بیان تو ہم آپ کو اکثر دکھاتے رہتے ہیں, اور کئی لاکھ روپیہ ہے. اگر آپ لوگ یہ جھوٹ نہ بولتے نا, آپ کو ہیومن سائیکالوجی کسی نے سکھائی نہیں ہے, کہہ دو کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن جھوٹ نہ بولو, کو بے شمار ہیں, مان لیں گے لوگ. لیکن جس وقت انہیں پتہ لگ جائے کہ جو آپ کلیم کرتے ہو اس میں جھوٹ شامل ہے تو پھر لوگ نہیں مانیں گے, پھر بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کو.
اور کئی لاکھ روپیہ آیا. دیکھیں جب پیسہ آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ جاری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کئی عیسائی اور ہندو میری دعوت سے مسلمان ہوئے. آپ مجھے دکھائیں کہاں ہے وہ عیسائی اور ہندو؟ کوئی ٹاواں 100 سال میں شاید. میں جانتا ہوں وہ آپ کا کینیڈا کا امیر کہتا ہے کہ میں ہندو ہوتا تھا, وہ جو لال خان ہے جس نے ابھی بھی اپنا ہندوانہ نام باقی رکھا ہوا ہے. کوئی تو ملحد بھی, اس سے کہیں زیادہ لوگ ملحد ہوتے ہیں جتنے قادیانی ہندو اور عیسائی ہوئے. اور مرزا نے ایک پائی پوری زندگی زکوٰۃ میں نہیں دی, اور جو فدیہ دیا وہ بھی اپنے گھر میں ہی رکھ لیا. حقیقی فدیہ کسی غریب کو نہیں دیا, ورنہ تو آپ تو چھاپے چھپا کے رکھتے کہ جناب ایک غریب آیا, والدہ صاحب نے بیان کیا وہ بڑا ہی غریب تھا, مرزا نے کہا کہ دیکھو میں نے روزے نہیں رکھے, اس کو پوچھا بھی تیری روٹی کا کتنا خرچہ ہے, جا لنگر سے روٹی بھی کھا لے, یہ پیسہ بھی لے جا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے روزہ کھلوایا ہو. وہ جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے تھے جن سے کام لیتا تھا اور پیسے بٹورتا تھا, ان میں سے کچھ لوگوں کو اجازت تھی کہ اس کے ہاں سے کھانا کھا لیں. کہاں لکھا ہوا ہے نکال کے لاؤ کہ اس نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے, سارے غریب آ جاؤ, بار صف بچائیں گے, سب کا روزہ کھلوائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہے ہی نہیں. تو زکوٰۃ. دوسرا, جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں, آپ کے چندوں کی لسٹ میں زکوٰۃ کا نام لکھا ہوا ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم صاف بات کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ لازمی کہیں نہیں لکھا ہوا. چندہ لازم لکھا ہوا ہے, چندہ تحریک جدید لکھا ہوا ہے, چندہ جو اطفال لازم ہے, چندہ ناصرات لازم ہے, چندہ خدام نازل ہے, چندہ انصار لازمی ہے, بے شمار چندہ وصیت جو 10% حصہ ہے آپ کی جائیداد کا اور آپ کی آمدن کا وہ لازمی ہے. لیکن زکوٰۃ کہیں لازمی نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک بنیادی رکن اسلام کا, اور یہ 2.5% ہے اس پیسے پر جو 12 مہینے آپ خرچ نہ کریں یا اس جائیداد پر. آپ سے یہ ہر چیز پر پیسہ بٹورتے ہیں جعل سازی سے. اور مرزا نے لکھا ہے جو 3 مہینے چندہ نہیں دیتا وہ میری جماعت میں نہیں. تو کیسا خوش قسمت شخص ہے جو اس کو کبھی چندہ نہ دے, کیونکہ آپ ایک جہنمی جماعت میں تو نہیں شامل ہونا چاہیں گے. اس نے زکوٰۃ کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی ہے. شہادہ کی خلاف ورزی, روزہ کی خلاف ورزی, نماز کی خلاف ورزی, زکوٰۃ کی خلاف ورزی. کوئی رکن اسلام کا ایسا نہیں جس کی اس جماعت نے تباہی نہ پھیری ہو. یہ لیں جی, اگلے بھی پڑھ لیں آپ. کہتے ہیں کئی لاکھ انسان نے بیعت کی. اس کی موت کے بعد جب حکومت مسلمان کی نہیں تھی اور انہوں نے سینسس کیا اور خاص طور پر کہا کہ اپنا مسلک لکھو, تو اس کے 18,000 سے 1911 میں 18,000 سے کم لوگوں نے کہا ہم قادیانی ہیں. جھوٹا تو اس نے خود لکھا ہے, جھوٹ بولنا مرتد ہونے کے برابر ہے. آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہا. جھوٹا نہ صرف لانتی بلکہ ہمیشہ کا لانتی ہے. ہم کہتے ہیں مرزا تم پر سب باتیں پوری اترتی ہیں. جھوٹے پر اللہ کی ہمیش کے لیے لعنت ہے. لانتی کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ لیکن جھوٹ کا ثبوت تو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اب دیکھیں کئی لاکھ انسان نے بیعت کی اور کئی لاکھ روپیہ آیا. پہلی بات تو کئی لاکھ کا جھوٹ بولا, پھر کئی لاکھ اگر آئے بھی تو اس پر زکوٰۃ کا ایک دھیلا نہیں دیا. یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 445. سعد اللہ پر بند کیا گیا اور اس کی بددعاؤں کو اسی کے منہ پر پار کے اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکے بعد اس الہام کے مجھ کو دیے. وہ شخص, دیکھیں میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں, دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں میرے پاس. مرزا نے جو اپنے بارے میں لکھ گیا ہے اور جو اس کے کرتوت تھے کہ شراب, بھنگ, فیون, نشہ, ٹن, ڈائبٹیز, پخانہ, پیشاب, مرام, مراغ, سائیکوسٹس, سکیزوفرینیا, بائی پولر سنڈروم, SSD,
ہر چیز اس کو تھی. بچہ ہونا اس کے گھر تو چوہے کا بچہ نہیں ہو سکتا تھا. ہاں نصرت جہاں ہفتہ ہفتہ کیم نورے کے ساتھ لاہور جا کے رہتی تھی اور یہ ساتھ نہیں ہوتا تھا. آپ کی سیرت المہدی میں یہ تو لکھا ہے یہ دوسری عورتیں کو ٹھڑک جھاڑنے کے لیے ساری رات اس کی ٹانگیں دباتی تھی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کون سی رات اس نے نصرت جہاں کے ساتھ گزاری. زناکاری کے بچے اس خاندان میں. زناکاری تو ایسی عام ہے جس کا حساب ہی نہیں. اور کروڑا انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی. ابھی تو مرزا لکھ رہا تھا میرے پر فتوے جاری کرتے ہیں کفر کے, مجھے بچاؤ میرے ماں باپ مینو پھڑ لو. پھر کیڑے کروڑا انسان نے جنہ چینو عزت دیتی بھائی. ذرا ہمیں ان کا مطلب علاقہ تو بتا دو نا. آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے مرزا قادیانی, مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور بغیر وجہ کے بولتا ہے. اور اس نے ایسا کرنا ہی تھا. آپ پوچھیں کہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ وہ پاگل تھا. پاگل ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, کہانیاں بناتے ہیں, جال سازیاں کرتے ہیں. اس کا اپنا باپ کہہ گیا کہ یہ تو زنانہ قسم کا لڑکا میرے گھر پیدا ہو گیا جو کسی کام کا نہیں. ہم تو سارے دنوں ہفتوں مہینوں اس کی حرامزدگیوں کے بارے میں بول سکتے ہیں. کہتا ہے کروڑا انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی. اسی تو نہیں دیکھے کروڑا انسان. جوتے مار کے پاکستان سے نکال دیا جہاں پر تم نے اپنا مرکز بنایا تھا. جوتے مار کے قادیان سے نکال دیا. قادیان کا اب بھی 80% حصہ تمہارے پاس نہیں ہے, اور جو 20% ہے وہ لوگ وہاں کے تمہیں لانتے بیچتے ہیں. ہمارے سے بات کرتے ہیں قادیان کے لوگوں نے فون کیا ہمیں, کہتے ہیں ہم بہت تنگ ہیں اس بات سے. میں تو چاہتا ہوں کہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں لوگ ان کی مدد کریں اور ان کو ایک کفر سے نکالیں. اور اس قدر مالی فتوحات اور آمد نقد اور جین اور طرح طرح کے تحائف مجھ کو دیے, اگر وہ سب جمع کیے جاتے تو کئی کوٹھے ان سے بھر سکتے تھے. یہ میں نے اس لیے لگایا ہے, آپ مجھے ایک ریفرنس لا کے دکھانا ہے آپ نے, ایک, کہ مرزا نے کب اور کتنی زکات دی اور کس طرح خرچ کی گئی. دیتی نہیں. اسلام کے بنیادی رکن کی خلاف ورزی. اور پھر اس نے جو وصیت اور دوسرے چندے لیے اس میں ایگزمپشن کہ میں اور میرا خاندان ان سے ایگزمپٹ ہے, ہم پر کوئی چندہ لازم نہیں ہے, ہم نے کوئی وصیت نہیں دینی, ہم سب فری. اور جو اس پر اعتراض کرے وہ مرتد ہوگا. حالانکہ مرزا خود مرتد. اب دیکھو ایک مرتد دوسرے کو مرتد کہہ رہا ہے. آپ آگے دیکھ لیں. یہ میر محمد اسماعیل یہ اس کے رشتہ داروں میں شامل تھا. اب دیکھیں 5واں بنیادی رکن اسلام کا جو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ, جب جس کے پاس کئی 3 کوٹھے بھر سکتے ہیں پیسے کے, جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے, اور جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی کہتا ہے. پڑھیں, کہتے ہیں مفتری نے حج نہیں کیا, کبھی حج نہیں کیا. اچھا اس کے اور بھی لکھا ہے جی, کسی نے پوچھا کہ مرزا تو حج کیوں نہیں کیتا؟ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے وہ لوگ. اب دیکھو نبی کس کا کلیم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, ہم نے تو موت کا وقت مقرر کر دیا. نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد میں آ سکتی ہے. اور اس وقت ایسا کوئی قانون نہیں تھا کوئی اس کو مار دیتا. سعودی عرب میں حجاز تھا, وہاں پر لوگ جاتے تھے, کوئی نہیں پوچھتا تھا, ایسا قانون بھی نہیں تھا. وہ تو احمد رضا بریلوی بہت بعد جا کے فتوے لے کر آئے کہ یہ اس کے بارے میں, لیکن ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ یہ لوگ جانے. بلکہ اس کا لڑکا جا کے اس کے کہیں بعد مرزا زانی جو ہے وہ حج کر کے آیا جی, اسے تو کسی نے نہیں مارا. اگر ایسا کوئی قانون تھا تو وہ تو حج کر کے آیا. مرزا محمود زانی نے جناب حج کیا تھا, جو کبھی قبول نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو مرزے کو کیا قباحت سی؟ قباحت نہیں, اللہ تعالی کی لعنت تھی مرزے پر کہ ایک جو بنیادی رکن ہے
جس کی اجازت ہے، کہتا ہے میں اتنا امیر و کمیر، یہ تو قافلہ لے کر جا سکتا تھا اپنے ساتھ۔ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مکہ کی طرف گئے حج کے لیے، باوجود اس کے کہ ہر کوئی مکہ میں ان کا دشمن تھا، لیکن آخرکار انہوں نے حج کیا۔ مرزے نہ اس کے لڑکا اگر کئی سال بعد حج کر سکتا ہے تو مرزے پر تو کوئی پابندی تھی ہی نہیں کیا جی حج۔ کہتا ہے بڑے لاکھ روپے، یعنی کہ ارب روپے، وہاں لاکھ روپیہ 1 ارب روپے کے برابر ہے آج کل کے، حج نہیں کیتا۔ جس کو تم اور متواتر احادیث میں لکھا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نہ صرف حج کریں گے بلکہ عمرہ بھی کریں گے، اور مدینہ شریف میں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوں گے۔ وہاں پر پہلے ہی وہ ایک قبر کی طرح ہے آپ کا مزار شریف، چاروں طرف سیسا پلائی دیوار، اس میں 3 لوگ دفن ہیں، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں کلمہ بدل دیا، نماز کا تصور ہی وہ نہیں جو اسلام کا تصور ہے، تحریف کر دی نماز میں، نہ گناہ نہ ثواب، کبھی نماز ٹھیک سے پڑھی ہی نہیں، کبھی ٹھیک سے ادا ہی نہیں کی نماز، کبھی روزہ نہیں رکھا، یہ تو جال سازی سے کہتے ہیں جی کبھی فدیہ دے دیا، کبھی یہ کہا، کبھی بلکہ ایک دفعہ لیکچر دینے گیا تو دودھ پی رہا تھا، لوگوں نے جوتے مار کے سٹیج سے اتارا اس کو رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کا تو آج بھی تمہاری جماعت میں تصور نہیں ہے، بس لسٹ میں نام لکھ رکھا ہے، حالانکہ کوئی چیز جو فرض ہے اسلام میں وہ 2.5% زکوٰۃ، اس پر جو 12 مہینے خرچ نہیں کیا، اور مرزے نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، اس کے خاندان کے کسی فرد نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، مجھے لا کر دکھاؤ کس نے دی۔ زناکاری عام، پاگل پن عام، اور حج کہتا ہے لاکھوں روپے تھے کبھی حج نہیں کیا۔ کلمہ شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کی خلاف ورزی ہے، ہر چیز کو مرزے نے توڑ دیا۔ فرق اسلام میں اور قادیانیت میں مسلمان اور غیر مسلم ہونے کا ہے، جبکہ اسلام کے تمام فرقے کا فرق صرف جورسپروڈنس یا فقہ کا فرق ہے۔ فقہ کو بدلا جا سکتا ہے، اور فقہ کی اجازت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی سیل توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ مرزا کہتا ہے احادیث کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں، اور قرآن کا مطابق فیصلہ صرف وہی ہوگا جس میں میرا الہام بھی شامل ہو۔ آپ کو دکھایا ہے، اور پھر اسلام کے 5 بنیادی اراکین کو بدل دیا۔ میرے نہ جاننے والے قادیانیوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر اب بھی آپ انہیں مسلمان سمجھتے ہو تو لکم دینکم ولی دین، لیکن اپنا نام بدل لو، جال سازی چھوڑ دو۔ کہتا ہے پیروں کی طرح کبھی مصلی اور خرقہ نہیں رکھا، یعنی مصلی وہی آدمی رکھتا ہے جو نماز پڑھتا ہو، کہتا ہے کوئی مصلی نہیں سیدھا، کبھی امامت تک نہیں کی۔ نبی امام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو امام بنا کے بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کی ظالم سے ظالم، میں نے لوگوں کا کینسر ٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ مرزے کو تو کینسر بھی نہیں تھا، وہ تو ایک لانتی بیماری تھی کہ پیشاب اور پخانہ رکتا نہیں تھا، حالانکہ ڈائبیٹکس جو ہیں انہیں بھی اکثر ایسا نہیں ہوتا، اور پاگل پن تھا، دورے پاگل پن کے پڑھتے تھے۔ اور رائج الوقت درود و وظائف، یعنی کہ صبح کی دعا اور شام کی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی نہیں پڑھی۔ مثلا 5 سورہ وہ ہے کہ 5 سورتیں لوگ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورہ الملک، سورہ مزمل، وہ کہتے ہیں کہ ان سورتوں کے کبھی نہیں پڑھی۔ دعائے گنج العرش، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہا، بعض لوگ پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، لیکن وہ مسنون نہیں ہے۔
دعاؤں سے مراد ہے صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں جو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، اور 5 سورہ تو قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا کہ اسے قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد نہیں تھا۔ یہ دیکھیں سیرت المہدی 624 صفحہ حصہ سوم۔ بعد میں کہتا ہے یہ جہاد کے لیے کہ جہاد کے کام میں منع کرے، دوسرے آپ کے لیے حج کا راستہ بھی مخدوش تھا، تاہم آپ کی دلی مخدوش ہے، کہنا میں نے کوئی مار نہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، کہ ہم نے موت کا وقت مقرر کر دیا، لکھ دیے، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مرزا اللہ کا نعوذ باللہ نبی تھا؟ اسے تو قرآن کی میں نے آپ کو بار بار قرآن پاک پڑھ کے سنا ہے، اسے تو ایک بات پر یقین، سوائے تعویلیں کر کے جال سازی کرنے آپ جال سازوں میں شامل ہو گئے۔ اور اس کو اور بہت ساری بیماریاں تھی، خیر یہ وقت نہیں ہے۔ حج کے بارے میں یہ آپ کے شیطانی خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ 352 ہے، آئینہ کمالات اسلام اس کتاب کا نام۔ یہ مولوی محمد حسین بٹالوی اور مرزے کے درمیان خرافات سے بھرے ہوئے جو مرزے کے خط تھے، وہ محمد حسین بٹالوی جس کے ساتھ اس نے تعلیم بھی حاصل کی شروع میں، اور کہتا ہے میرا تو کوئی استاد ہی نہیں تھی، حالانکہ محمد حسین بٹالوی اس کا کلاس فیلو تھا جو عربی فارسی کی یہ بٹالے میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، اور اسی نے شروع میں اس کو چڑھایا جب اس نے نبوت اور مجددیت کے دعوے نہیں کیے ہوئے تھے۔ کہتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے، کہتا ہے وہ تو معمولی حج، جو اصل حج ہے نا وہ معمولی حج ہے، اور دوسرا حج نفلی حج ہے۔ دیکھیں 2 حج وہ بیان کر رہا ہے، معمولی اور نفلی۔ جو فرض حج ہے نا وہ معمولی ہے، اور جو نفلی حج ہے نا وہ تو نفلی ہے۔ کہتا ہے وہ بھی جاتے ہیں لوگ کرنے، مکہ مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اس جگہ پر قادیاں میں، اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے۔ قادیانیوں، اسلام کا بنیادی رکن ہے حج۔ حج صرف مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں بھی حج نہیں ہوتا۔ مدینہ تو لوگ عقیدت کی وجہ سے جاتے ہیں، میرے آقا و مولا کیا بات ہے اس جگہ کی۔ آپ میں سے بعض لوگ گئے ہیں لیکن انہیں سزا ملتی ہے وہاں جانے کی۔ انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو سیدھے دل سے صحیح ایمان سے جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، بیڑا غرق ہوتے دیکھا ہے ان کا، حج کر کے آئے ہیں بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن اگر آپ سیدھے ایمان سے جائیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ آپ کو ہدایت دے، سیدھا راستہ۔ دیکھیں مجھے نہ آپ سے کوئی بغض ہے، نہ میں مرزا قادیانی سے کوئی بغض ہے، میں تو اللہ کی راہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر شور مچایا ہوا تھا، فلانا زانی تھے، فلانا تھے، فلانا وہ، یہ کافر وہ کافر۔ میں نے کہا میں دنیا کو بتا ہی دوں کہ کافر کون ہے، ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں حج کے بارے میں اسلام کے بنیادی رکن کا ستیہ ناش کر دیا مرزے نے، کیا پاچا کر دیا حج کا۔ کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ معمولی حج وہ جو حج فرض ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ جو توفیق رکھتا ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ میں نے بھی حج کیے، بے شمار عمرے کیے ہوئے میں نے، وہ جگہ ہی کچھ اور ہے۔ کہتا ہے کہ غافل حج کرنے کے لیے قادیاں جاؤ، غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے، یعنی کہ اسکیزوفرینیا۔ میں نے، آپ میری 4 ویڈیو دیکھیں مرزے کی دماغی حالت پر، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ تصدیق کیے ہوئے دماغی خلل کے اور دنیا کی خطرناک بیماری اسکیزوفرینیا کا ہر ثبوت ادھر موجود ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر پاگل کپڑے پھاڑ پاگل ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پاگل سب سے زیادہ خباستیں کرتے ہیں،
بعض پاگل جنہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر یا نارسسٹک پرسنالٹی ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں 5واں رکن اسلام، بیڑا غرق کیا ہوا ہے قادیانیت نے اس کا. اور قرآن پاک کو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے لکھ دیا، یہ صحیح بخاری کی آپ کو حدیثیں بھی دکھائی تھی، اس نے حدیث غلط لکھی، اس کا ترجمہ غلط لکھا. اور جیسا الجسیہ، جب میں آپ کو بتاتا ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حاکمن عدلن، وہ عدل کرنے والے حاکم ہوں گے. وَيَكْسَرَ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، اور خنزیر کو ختم کر دیں گے. اور قادیان میں تو آج تک، پہلے تو خنزیروں کے فارم نہیں تھے ہوتے جہاں پر خنزیر جو ہے سور بڑھائے جاتے ہیں، ان کی نسل بڑھائی جاتی ہے. آج کل تو وہاں پر سور بنانے والے فارمز ہیں. بند کر کے دکھاؤ ہاں ذرا. پاکستان میں ایسا ہوتا تو تم شور مچا دیتے، ربا کے ساتھ سور کا فارم بنا دیا، یہ کیا وہ. ادھر جا کے شور کرو، مرزے کی قبر پر جا کے سور پیشاب کرتے ہیں. وہ جزا الحرب کر دیا اس کو، جزا الجزیہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حکمران ہوں گے. اور پھر دوسری ایک حدیث ساتھ میں جوڑ دی، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، اور کہتا ہے کہ وہ تمہیں میں سے تمہارے امام ہوں گے. اور پھر آگے لکھتا ہے یہاں تک کہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ، حالانکہ غلط ترجمہ کیا ہوا، آپ پڑھ لینا. امام بخاری صاحب امامکم منکم کے لفظ سے کس طرح اشارہ کر گئے، العاقل تکفیۃ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یعنی اس قدر لانتی جھوٹا کہ یہاں جھوٹ بولنے کے بجائے کہتا ہے ادھر جھوٹ اتنا چلنا نہیں، میں نے حدیث بھی بدل دی اور اس کو ماں بہن حدیث کی ایک کر دی. تو اب ان کو یہی کہا جو العاقل تکفیۃ الاشارہ، کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے جی، یہ آپ حدیث میں نے آپ کو کئی بار دکھائی ہے، آپ میری حدیث والی ویڈیو دیکھ لیں. ہولی اسپرٹ، سید ہولی اسپرٹ کے نام سے میرا چینل ہے. اگر آپ کسی اور چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں ضرور جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. اور میں کسی بکس سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، نہ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے نہ بکس ہے. میں تو آپ کو ایک ہدایت کا پیغام بھیج رہا ہوں. دنیا میں بہت سے لوگ ملحد بھی ہیں، رہیں، لیکن آپ کے لیے ہم آپ کو اس لیے راہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی یہ جو گروہ ہے وہ جال سازی کرتا ہے. اگر آپ جال سازی نہ کریں، جس طرح اسماعیلی ہیں، بھائی ہیں، آپ بھی جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں اس سے کیا. دیکھیں قرآن پاک میں آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ لفظی تحریف جو سب سے خطرناک اور بدترین تحریف ہے. اصل قرآن پاک کی یہ سورہ توبہ کے رکوع 6 میں پارہ 10 میں آیت نمبر 41 ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مرزا نے اس میں تحریف کر دی، ان یجادلوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ٹھیک ہے جی، مرزا نے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اپنی، اور یہ کہاں پر ہے تحریف؟ اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ جسے جنگ مقدس کہتے ہیں، صفحہ نمبر 194 ہے پرانے ایڈیشن کا. یہ شیطانی خزائن میں نہیں ہے، مطلب شیطانی خزائن میں بھی آپ کو مل جائے گی، میں آپ کو تلاش کر دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہو تو، لیکن یہ پرانے ایڈیشن سے کسی نے لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 194 تھا. یہ جو 1930 یا 25 کا ایڈیشن ہے. مرزا نے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اپنی طرف سے داخل کیا، اور وجاہدوا باموالکم وانفسکم کو خارج کر کے فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا. یہاں سے مسلمانوں سے خطاب اور جہاد کا حکم تھا. مرزا نے کوشش کی مخاطب سے صیغہ حذف کر کے جہاد کے حکم کو ختم کرنے کی کوشش کی. مرزا کے نزدیک جہاد حرام ہے، چھوڑو اے دوستو جہاد کا خیال. یہ مطلب اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کا بھی تیا پانچا بتانا. صرف یہ آپ کو مقصد ہے کہ اسلام کے ہر حکم کی اس نے خلاف ورزی کی، اس میں تحریف کی، اس کو بدل دینے کی کوشش کی. اور اس لیے میں کہتا ہوں جو مسلک ہیں مسلمانوں میں وہ ویسا فرقہ نہیں ہے جو قادیانی کلیم کرتے ہیں. وہ تو مسلک ہیں، جورسپروڈنس ہے، شریعہ ہے، ورنہ نہ ان کا قرآن میں اختلاف، نہ حدیث میں اختلاف، نہ ہی اسلام کے بنیادی ارکان میں اختلاف. قادیانیت کا حدیث میں اختلاف، قرآن میں اختلاف، قرآن میں تحریف، اور
قرآن اور اسلام کے ہر بنیادی رکن کو الٹ پلٹ کے ختم کر دیا انہوں نے. تو وما علینا الا البلاغ المبین.